احمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے کہ بری باتیں سکھاتا ہے تم کو ایمان تمہارا اگر تم ایمان والے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے واسطے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں ہے اور لوگوں کے لیے نہیں ہے تو تم مرنے کی آرزو کرو اگر تم سچ کہتے ہو، یعنی موت سے ڈرتے ہیں۔ یہود کہتے تھے کہ جنت میں ہمارا سوا کوئی نہ جائے گا اور ہم کو عذاب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یقینی بہشتی ہو تو مرنے سے پہلے کیوں ڈرتے ہو؟ تفسیر عثمانی تفسیر مظہری سے یہ بات اب ہم نقل کر رہے ہیں کہ 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے مر جاؤ۔ ابن عبد البر نے تمہید میں روایت کیا ہے کہ عمر بن انبا رضی اللہ عنہ سے موت کی تمنا کی بابت لوگوں نے پوچھا کہ آپ موت کی کیوں تمنا کرتے ہیں؟ اسے تو منع کیا گیا ہے۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے 6 چیزیں ظاہر ہونے سے پہلے مر جاؤ، یعنی موت کا سوال کرو۔ جاہل بیوقوفوں کی سلطنت، شرط کی کثرت، حکم کی بے، خون کی معاہدے کی پرواہ نہ کرنا، قرابت کو قطع کرنا اور قرآن کو مضامیر بنانا۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے باب زہد میں اور بہقی نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کا تحفہ موت ہے، اور ویلمی نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس مضمون کو نقل کیا ہے، اور حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً منقول ہے کہ مومن کا پھول موت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا، امام مالک نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دعا میں فرمایا کہ اے اللہ میری قوت ضعیف ہو گئی اور میری عمر زیادہ ہو گئی اور میری ریت جا بجا پھیل گئی، اب اے اللہ مجھے صحیح سالم بلا کسی کے حق کے ضائع اور کوتاہی کیے ہوئے اپنے پاس بلا لے۔ چنانچہ اس دعا کو 1 مہینہ بھی نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی۔ موت کی دعا کا طریقہ سکھلایا جا رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مصیبت کے سبب کوئی تم میں سے موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، اگر اس تمنا کرنے کو جی چاہتا ہے اور بغیر تمنا کے رہ ہی نہیں سکتا تو اس قدر کہہ دے کہ اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرا مرنا بہتر ہو تو موت دے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے، اور ان سے ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی تم میں سے مرتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اور عمر خیر ہی کو بڑھاتی ہے، یعنی عمر بری چیز نہیں، کچھ نہ کچھ اس میں مومن خیر ہی کرے گا۔ موت کی تمنا نہ کی جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ کوئی تم میں سے موت کی ہرگز تمنا نہ کرے، کیونکہ یہ شخص یا تو نیک وکار ہوگا تو شاید نیکی زیادہ کرے، اور یا بدکار ہے تو ممکن ہے کہ بدی سے باز آ جائے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ اگر یہ یہودی موت کی تمنا کرتے تو اسی دم ہر شخص کا ان میں سے آب دہن سے گلا کٹ جاتا اور روئے زمین پر ایک بھی یہودی باقی نہ رہتا، سب کے سب ہلاک ہو جاتے۔ یہود کی روش پر تنبیہ، کیوں جی تم یہ کہتے ہو کہ جو ہم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں؟ بولو کیا یہی ایمان لانا ہے کہ گوسالہ کو معبود بنا لیا ہے اور باوجود معجزات دیکھنے کے بھی ایمان نہ لائے؟ اور نیز اس امر پر بھی تنبیہ کرنا منظور ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان لوگوں کا برتاؤ ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اس تفسیر پر اس قصے کی تکرار بے وجہ نہ ہوگی۔ دیدار الہی کا شوق، ابن عساکر نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیے ہے، اگر موت کی تمنا اللہ کے ملنے کے شوق میں کرے تو یہ بہت ہی اچھا ہے،
ابن عساکر نے ذُنُّون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے، آپ فرماتے تھے کہ شوق سب مقامات سے برتر مقام ہے اور سب درجوں سے بڑھ کر درجہ ہے۔ جب بندے کو یہ مقام نصیب ہوتا ہے تو اپنے پروردگار کے شوق میں موت کی آرزو کرتا ہے اور اس کے دیر میں آنے سے اکتاتا ہے۔ انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے۔ ابن سعد اور بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے، میں سنا کرتی تھی کہ ہر نبی کو وفات سے پیشتر اختیار دیا جاتا ہے کہ خواہ دنیا میں رہو یا یہاں چلے آؤ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض کی شدت ہوئی تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ ان کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان اور انعام فرمایا ہے، یعنی نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بندے، یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ میں سمجھ گئے کہ اب حق تعالیٰ کی طرف سے اختیار ملا ہے اور آپ نے آخرت کو اختیار فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں لیٹے تھے کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی۔ میں آپ کے بدن مبارک پر ہاتھ پھیرتی تھی اور آپ کے لیے ان کلمات سے دعا شفا کرتی تھی، اذھب البأس رب الناس، اے لوگوں کے پروردگار شدت کو دور فرمائیے۔ اس کے بعد آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے ہاتھ کو میرے ہاتھ سے الگ کر لیا اور فرمایا نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ سے رفیق اعلیٰ کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی موت کے بارے میں طبرانی نے روایت کی ہے کہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی روح قبض کرنے آئے۔ ابراہیم نے فرمایا کہ ملک الموت بھلا کہیں ایسا دیکھا ہے کوئی دوست اپنے دوست کی روح قبض کرے؟ ملک الموت نے سن کر حق تعالیٰ سے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو تم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی دوست اپنے دوست کو ملنے کو ناگوار جانے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سن کر فرمایا میری روح ابھی قبض کر لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ مجھ کو اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیک بندوں سے ملا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مجھے کچھ پرواہ نہیں، خواہ موت مجھ پر گرائے جائے یا میں موت پر گرایا جاؤں۔ اس کو ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین میں فرماتے تھے کہ میں آج اپنے دوستوں سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گروہ سے ملوں گا۔ اس قول کو طبرانی نے کبیر میں، ابو نعیم نے دلائل میں نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت سعد کو موت کی تمنا سے روکنا۔ امام احمد نے ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، آپ نے واضح فرمایا اور ہمارے دلوں کو نرم کیا۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر خوب روئے اور کہہ اٹھے اے کاش میں تو مر جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد میرے پاس ہو کر موت کی تمنا کرتے ہو، اور یہی مضمون 3 بار فرمایا۔ پھر فرمایا سعد اگر تم جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور تمہاری عمر طویل اور عمل اچھے ہوں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ بات تفسیر مظہری سے نقل کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کی روشنی مطالبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ دار آخرت صرف تمہارے لیے ہے تو ایک بار زبان سے کہو اللہم امیتنا، اے اللہ ہم کو موت دے دے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میری جان ہے کہ جو یہودی بھی یہ دعا کرے گا اس کا حلقہ لعاب مہلک ہو جائے گا اور اس کے گلے کو بند کر دے گا اور وہ فی الفور مر جائے گا۔ چنانچہ یہودیوں نے اس کلمے کے کہنے سے انکار کیا اور ڈر گئے، اور اس کے بعد اگلی آیت نازل ہوئی وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ ابدا، یعنی یہ ہرگز بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا خط شاہ ایران کے نام۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے بادشاہ رستم بن فرخ ذات کو خط لکھا تھا، تو اس میں آخر میں یہ فرقہ لکھا تھا
फ़इन्ना माया कौमई युहिब्बुनल मौता कमा युहिब्बुनल आजिमुल खमर, यानी मेरे साथ वो लोग हैं जो मौत को और खुदा की राह में क़त्ल होने को इस तरह चाहते हैं जिस तरह के ईरानी शराब पर मरते हैं। सही बुखारी की हदीस क़ुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे दोस्तों से दुश्मनी रखने वाले को मैं ऐलान जंग देता हूँ, यानी अल्लाह के दोस्तों से दुश्मनी करना अल्लाह से लड़ाई मोल लेना है। यहूदियों का अक़ीदा, यहूद का अक़ीदा फ़कत यही नहीं था कि हम अहल हक़ हैं और हमारे सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि इसके साथ ये भी एतक़ाद था कि हम अल्लाह के महबूब और चहीते हैं और हमारे अमाल व अफ़आल और अक़वाल व अहवाल कैसे ही नाश्ता और नागुफ्ता हों, हम ज़रूर जन्नत में जाएंगे। जन्नत हमारी जद्दी और ख़ानदानी मीरास है, बढ़ते ही हम बहस में दाखिल हो जाएंगे। और मुसलमानों का ये अक़ीदा नहीं कि हम अल्लाह के महबूब और चहीते हैं और जन्नत हमारे लिए मखसूस है, हमारे अमाल अच्छे या बुरे हर हाल में हम जन्नत में जाएंगे, बल्कि इनका अक़ीदा ये है, मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि जन्नत में दाखिल होने का दारोमदार ईमान और अमल साले पर है। इसलिए मुसलमान हमेशा अपनी नाज़ेबा अफ़आल व अक़वाल से डरते रहते हैं, बख़िलाफ़ यहूदी के वो बिदड़क गुनाह करते रहते हैं और साथ साथ ये कहते जाते हैं सय्युग़फ़र लना, हम यानी हम कोई गुनाह कर लें सब बख्शे जाएंगे, किसी किस्म की मासियत हमारे लिए मुसर नहीं और ना ही हमसे कोई हिसाब व किताब होगा। इसके बरक्स मुसलमानों का ये अक़ीदा है कि क़यामत के दिन ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब होगा। हदीस में बिला ज़रूरत मौत की तमन्ना करने की या दुनियावी मसाइब से घबराकर मौत की आरज़ू करने की ममानियत आई है। उम्र ज़्यादा होना और तौबा व अमाल सालिहा के लिए वक्त का मैसर आ जाना एक नियमत उज़्मा है और गनीमत कुबरा है। अलबत्ता अगर क़ल्ब पर लिक़ाए खुदाबंदी का शौक़ गालिब हो तो फिर मौत की तमन्ना जायज़ है। यहूदियों का गलत ईमान मतलब यह है कि तुम्हारा ईमान अगर तुमको ये हुक्म देता है कि कादिर मुतलक को छोड़कर एक बेज़बान और ला याक़िल जानवर को खुदा बना लो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अज़ीम शान रसूल की तकज़ीब करो, पस ऐसा ईमान जो तुम्हें कुफ्र का हुक्म करता है ये तो बहुत ही बुरा ईमान है। ऐसे लोग तो दायमी सज़ा के मुस्तहिक़ हैं, ऐसों के लिए अय्याम मादूदा का अज़ाब हरगिज़ काफ़ी नहीं। आयत नंबर 96, वलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीम बिज़्ज़ालिमीन वला तजिदन्नहुम अहसन्नासि अला हया व मिनल्लज़ीना अशरकू यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सना वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। वलन यतमन्नहु अबदम बिमा क़द्दमत अयदीहिम, और हरगिज़ ये आरज़ू नहीं करेंगे मौत की बसबब इनके कि ये जो गुनाह आगे भेज चुके हैं। वल्लाहु अलीम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह खूब जानता है ज़ालिमों को यानी गुनाहगारों को। वला तजिदन्नहुम अहसन्नासि अला हया, और आप देखेंगे कि ये ज़िंदगी पर बड़े हरीस है। व मिनल्लज़ीना अशरकू, और ज़्यादा हरीस मुश्रिकों से भी ज़्यादा हरीस यहूदी हैं ज़िंदगी पर। यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सना, ये चाहते हैं कि इनकी उम्र पाए 1000 बरस। वमा हुआ बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर, और अगर 1000 बरस की उम्र भी मिल जाए तो भी यह अज़ाब से बच नहीं सकते। वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून, और अल्लाह ताला जानते हैं देखते हैं जो ये करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये आयत नंबर 95 और 96 की तफसीर फिर मंडे को करेंगे ज़िंदगी रही तो, और उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हमें कलाम पाक को पढ़ने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।